السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ نمبر 3۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا جب نبوت عطا ہونے کے بعد شرک اور توحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے خاندان، باپ، اپنی قوم سے کشمکش شروع ہو گئی۔ مشرکین مکہ کے علاوہ یہود نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ یہی خالص دین اسلام ہے جو نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کی ساری لڑائی شرک ہی کے خلاف تھی، اور اس لڑائی کی بدولت حضرت ابراہیم اپنے باپ، اپنے خاندان، اپنی قوم سب کو چھوڑ کر قریب الوطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نکلے تو اللہ کے حکم سے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ ہوا، اور چلتے وقت آپ نے اللہ سے الفاظ کیے، انی صاحب ربی سیہدین، میں تو ہجرت کر کے بس اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، اللہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ اس وقت آپ پر صرف ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے تھے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ لے کر نکلے اور شہر حران کا رخ کیا۔ وہاں پر آپ نے حضرت سارہ سے شادی کر لی، لیکن قوم باپ دادا کی بت پرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ آپ اپنی بیوی اور حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، ربی حب لی حکم من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اس وقت فطرتاً آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی نیک بخت اولاد عطا کرے جو اس قریب الوطنی میں ہمارا غم خلط کرے۔ تو فبشرنہ بغلام علیم، تو اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں غلام حلیم بردبار بچے کی بشارت دے دی۔ فلسطین سے نکل کر جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بادشاہ مصر کو اطلاع دی گئی کہ ایک نوورد بھیڑ بکریوں کے ساتھ آیا ہے اور اس کے ساتھ انتہائی حسین و جمیل عورت ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ جو تھا شوہر کو مار دیتا تھا اور بیوی پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے سارہ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ بی بی سارہ حضرت ابراہیم سے اجازت لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئیں تو بادشاہ نے برے ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فوراً اللہ کی پکڑ ہوئی اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ اس نے فوراً حضرت سارہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے رب سے دعا کر اور تاکہ اللہ مجھے اس تکلیف سے، اس اذیت سے نجات دے دے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی۔ پھر اس نے دوبارہ بری نیت سے ارادہ کیا تو اس سے بھی زیادہ اس کی شدید گرفت ہوئی۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گڑ گڑا کر کے اس بار مجھے معاف کر دے، میں تجھے قطعاً اور ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، اور پھر آپ کی اللہ نے اسے نجات دے دی۔ پھر اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے مجھے ایک عورت نہیں بلکہ ایک سرکش جن دیا تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ جو تھے، وہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ پھر جنوں پہ اور موکلوں پہ اور ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں، تو ان کا بھی یہی اعتقاد تھا۔ یہاں کی جو حکمران حکومت تھی ان کی عرب کی سامی قوم تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسبی تعلق تھا، تو اس بادشاہ نے اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور بڑے انعام و اکرام سے آپ کو مصر سے رخصت کیا۔ 1 سال کے بعد حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔
بڑی ہونے کی حیثیت سے حضرت حاجرہ سارہ کی خدمت گزار تھیں۔ اب جب بیٹا پیدا ہو گیا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پیار کرتے تو سارہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے حاجرہ کو میری نظروں سے دور کر دو، اور اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو کہا کہ سارہ کا یہ رویہ بتقاضۂ بشریت ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اس حکم کی تعمیر کے لیے جبرائیل امین کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی تو جبرائیل امین سے دریافت فرماتے، کیا یہاں ہماری منزل ہے؟ تو جبرائیل فرماتے، نہیں، آپ کی منزل تو آگے ہے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درخت کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند پرند، بے آب ہو گیا، جنگل کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس جگہ پہنچ کر حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، کیا ہماری منزل یہی ہے؟ تب جبرائیل امین نے فرمایا، ہاں، آپ کی منزل یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور حاجرہ اور بیٹے کے ساتھ وہاں اترے، کھجوروں کا ایک تھیلا اور مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیرخوار بچے اور ان کی ماں کو اللہ کے حوالے سپرد کر کے جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے عرض کی، آپ ہمیں اس اجاڑ وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نہ کوئی مونس، نہ کوئی مددگار، نہ زندگی کی ضروریات۔ انہوں نے یہ بات کئی بار دہرائی مگر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ پھر ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں، ایک مومنہ کی حیثیت سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم بھی باپ تھے، ظاہر ہے 87 سال کی عمر میں اللہ سے دعا مانگ کر بیٹا لیا تھا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے بچے اور بیوی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ تو آپ نے وہ جگہ جہاں پہ آپ حضرت حاجرہ کو نہ دیکھ سکتے تھے، پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیت المحرم۔ اے اللہ، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ آپ اپنے فضل سے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر فلسطین روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت حاجرہ کا کچھ وقت کھجور اور پانی کے ساتھ گزر گیا۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیرخوار بچہ بھی، اس وقت پانی کی تلاش میں نکلنا، کبھی کوہ صفا پر، کبھی مروہ پر چڑھنا، اور ان دونوں کے درمیان دوڑ کر راستہ طے کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں آواز آئی اور دل میں کہنے لگی، کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا، پھر آواز آئی۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی جا چکی ہے۔ دیکھا تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر ایڑی اس جگہ ماری جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی مگر پانی ابلتا رہا۔ زمزم پر پہنچ کر حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ پر اپنی رحمت نازل کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتے تو یہ زبردست چشمہ ہوتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ جبرائیل امین بی بی حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے۔ اسی دوران جرہم کا قبیلہ
اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا اور آپ سے قیام کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی، لیکن پانی کی ملکیت کے ذمہ دار آپ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ جرحم نے اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور مکانات تیار کر کر رہنے لگے۔ اور پھر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی آزمائش ان کو رنج و غم میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرنے کے لیے عطا کرتا ہے۔ اصل مقصد امتحان لینا تھا کہ اللہ کے حکم کے آگے دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہم ہی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کے وعدے صرف پیغمبروں اور ولیوں کے لیے نہیں، ہم بھی تو اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ بس اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی رب کی مدد آئے گی۔